Hello, everybody. Shalom, viewers. God bless you. اور خدا آپ کو برکت دے. تو یہ آج کا جو سیشن ہے یہ ایکچولی ریویژن ہے جو ہم نے ایش وینسڈے کو کیا تھا. لائیو سیشن تھا، وہ انٹریکٹیو سیشن تھا اسکائپ پہ، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ people can join in and share their views on the topic. تو وہ مینلی ہم نے وہ ایک ورس چنی تھی متی کی انجیل، اس کے 9 باب کی 15ویں آیت، اور اس کے پس منظر میں ہم نے روزے کے تصور پہ بات کی تھی. تو میں نے سوچا کہ چونکہ بہت زیادہ لوگ نہیں آ سکے تھے اس دن، وہ پہلا دن تھا، تو میں نے سوچا کہ اس کو ایک چھوٹے سے سیشن کی صورت میں، سرمن کی صورت میں یا ایک اسٹڈی کی صورت میں آپ سب کی خدمت میں عرض کر دوں. تو تھینک یو ویری مچ فار آل دوز ہو آر ایبل ٹو جوائن ان. اور یہ ہے کہ روزے کا جو تصور ہے، یہ کیا ہے تصور روزہ، کانسیپٹ آف فاسٹنگ. ٹھیک ہے، تو ہم چونکہ جو پاکستان سے مسیحی بے شک پوری دنیا میں رہتے ہیں، ہم ایک اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، اور وہاں روزہ بہت غالب ہے. لوگ جانتے ہیں کہ دوسری قوموں کے لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ مسلمان لوگ جو ہیں وہ کیسے روزہ رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یعنی روزے کے کانسیپٹ سے ہم واقف ہیں کہ روزہ کیا ہے، کھانا پینا چھوڑنا، ڈفرینٹ قسم کا پرہیز کرنا. لیکن بائبل میں روزے کا تصور اور روزوں کی بندش اور ان کے ایام، اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ جاننا ضروری ہے. آیا کہ یہ ایک ریجڈ سسٹم ہے، یہ ایک بڑا کیا کہنا چاہیے کہ بہت ہی شرعی لحاظ سے سخت نظام ہے جو خدا نے دیا ہوا ہے اور اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، یا یہ ایک فرق طرح کی عبادت ہے، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. اور اس کے لیے وہی آیت جو ہم نے ڈسکس کی تھی ایش وینسڈے کو، اسی آیت سے میں اس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ ہم اس میں سے نئی انسائٹ اور نیا خیال دیکھیں گے اور پائیں گے اور سیکھیں گے. تو یہ متی رسول کی معرفت انجیل ہے، اور اس کے 9 باب کی 15ویں آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ میں نے صرف 15ویں آیت پڑھی ہے. ہم اب 14ویں آیت بھی پڑھیں گے، 16ویں آیت بھی پڑھیں گے، کیونکہ 15ویں آیت درمیان میں آتی ہے. اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یہ کوشچن ہے. یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والا وہ مسیح کے پیش رو کے طور پر آیا کہ لوگوں کو تیار کروائے، مسیح کا انٹروڈکشن دے کہ مسیح آنے والا ہے، مسیح جو ورلڈ، جو دنیا کو چینج کرے گا. اور خدا نے جو پلان اسرائیل کو اور نبیوں کو اور الہامی کتابوں میں بتایا تھا، اور وہ سارا پلان جو ہے وہ خدا اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا مسیح کی شخصیت میں. تو یوحنا جو تھا وہ اس کام کے لیے بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو تیار کرے مسیح کی راہ کے لیے، مسیح کے پیغام کے لیے، خدا کی بادشاہی کے لیے. تو یہ یوحنا کا مقصد تھا. تو یوحنا ایک یہودی استادوں کی طرح وہ تعلیم دیتا تھا، اور مینلی وہ
توبہ کی منادی کرتا تھا۔ یہ اس کا تھا پیغام، اور اس کے شاگرد ہو گئے۔ جو بھی ایک استاد بن جاتا تھا، ربی بن جاتا تھا، تو اس کے پھر شاگرد بن جاتے اور وہ ان کو سکھاتا۔ اور یوحنا کے شاگرد جو تھے وہ مسیح کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم جو یوحنا کے شاگرد ہیں، ہم بھی یہودی ہیں، اور فریسی جو شریعت کے بہت زیادہ پابند ہیں وہ بھی، ہم اکثر روزہ رکھتے ہیں، اکثر، یہ انہوں نے الفاظ بولے ہیں، لیکن تیرے شاگرد ہم نے دیکھا یہ تو روزہ ہی نہیں رکھتے۔ کوشچن یہاں پیدا ہوتا ہے، انہوں نے کیسے نوٹ کیا کہ اس کے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ بہت خوبصورت بات ہے۔ ایک بڑی عام بات ہے کہ یسوع مسیح کے زمانے میں بہت سارے جو دینی استاد ہوتے تھے، وہ روحانی استاد بھی ہوتے تھے لوگوں کے۔ یہ میں یہودی جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں، یہودیت کی، ٹھیک ہے؟ تو جو یہودی لوگ جو بائبل کو پڑھتے تھے ان کی بات ہے، تو وہ اکثر جو لوگ تھے وہ روزہ رکھتے۔ کئی لوگ تو ویک میں 2 بار روزہ رکھتے تھے، سوموار کا، منڈے کا روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ جو تھے وہ لوگ روزے رکھتے تھے۔ خاص ایام ہوتے تھے ان میں وہ روزہ رکھتے تھے، اور جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں بھائی یہ آج وہ فلاں دن ہے، تو یہ تو ظاہر ہے وہ یسوع کے شاگردوں کو بھی دیکھتے ملتے تھے کہ یہ تو روزہ ہی نہیں رکھ رہے۔ تو وہ کون سے خاص ایام تھے جن پر جو تھے لوگ روزہ رکھتے تھے؟ اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں جو زکریا نبی کے صحیفے میں ہے، اور اس کی 8ویں باب کی 19ویں آیت۔ زکریا ملاکی سے پہلے ہے، پرانے عہد نامے میں سیکنڈ لاسٹ بک ہے یہ، اور یوں لکھا ہے، میں یہ 18ویں آیت سے ہی پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا، یعنی زکریا نبی پر، کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ 4 اور 5 اور 7 اور 10 مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا، اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو۔ یاد رکھیں کہ زکریا نبی کا جو صحیفہ ہے یہ یسوع مسیح کی دوسری آمد سے، یعنی خدا کی بادشاہی سے بھرا پڑا ہے۔ یہ مسیح نے جب دوسری بار آنا ہے تو جو ایماندار لوگ ہوں گے ان کے دکھ مٹائے جائیں گے اور ان کو خوشیاں نصیب ہوں گی۔ تو یہاں ایک وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ جو دکھ اٹھاتے ہو، یعنی 4 مہینے کا روزہ رکھتے ہو، 5ویں کا، 7ویں کا اور 10ویں مہینے کا روزہ رکھتے ہو، اور اس میں آپ اپنی جان کو دکھ دیتے ہو، تو یاد رکھو کہ وقت آئے گا جب مسیح آئے گا تو آپ کا دکھ اور آپ کے یہ روزے خوشی اور خرمی میں بدل جائیں گے۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو روزے ہیں یہ کون سے روزے ہیں، کن روزوں کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو جیوش کیلنڈر ہے، یہودی کیلنڈر، اس کو آپ تھوڑا سا جان لیں۔ 12 مہینے ہیں،
اور پہلا مہینہ ہے نیسان کا مہینہ، جس میں یہ مارچ اور اپریل میں آتا ہے، جس میں اکثر ایسٹر آتا ہے، ٹھیک ہے، عید فصح ہوتی ہے، ایسٹر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں جلدی سے 12 مہینوں کے نام آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا مہینہ نیسان، دوسرا ایار، تیسرا سیوان، چوتھا تموز، پانچواں آب، چھٹا ایلول، ساتواں تشرے، آٹھواں خیشوان، نواں کسلیو، 10واں تیوت، 11واں شیوات، 12واں ادار۔ اچھا اب وہ کہہ رہا ہے کہ چوتھے مہینے کا روزہ، تموز چوتھا مہینہ ہے، آب 5واں مہینہ ہے، تشرے 7واں مہینہ ہے، اور تیوت 10واں مہینہ ہے۔ اچھا ہوا کیا؟ ہوا یہ تھا اس میں کہ جو یروشلم تھا اس پر حملہ کیا گیا، شہر کو تباہ و برباد کیا گیا، اور ہیکل کو نقصان پہنچایا گیا۔ اور یہ جو 4 مہینے تھے، ان میں خاص طور پر آپ کو ذکر کر دوں کہ چوتھے مہینے میں 17 تموز کو جب دشمنوں نے حملہ کیا تو انہوں نے شہر کی دیواروں کو توڑ دیا، رخنا کیا، اور شہر میں داخل ہو گئے۔ 5ویں مہینے یعنی آب کی 9ویں تاریخ کو 586 کافمیم میں نبوکت نظر نے یروشلم شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل کو مسمار کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور لوگوں کو اسیر کر کے بابل یعنی عراق کے ملک میں لے گیا۔ 7ویں مہینے میں یہ لوگ جب نبوکت نظر نے جدلیہ نام کے ایک شخص کو وہاں یروشلم کا حاکم یا گورنر مقرر کیا کہ وہاں سے ٹیکس اس کو ملتا رہے، تو بہت سارے جو لوگ تھے وہ اس بات کے خلاف ہوئے کہ یہ ہمارا یہودی بھائی ہو کر نبوکت نظر کے لیے کام کرے گا غلام بن کر۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دشمنی میں آ کر جو ہے وہ کر دیا، اس کو قتل کر دیا جدلیہ کو، اور پھر وہ مصر میں بھاگ گئے، خود ساختہ اسیری اختیار کر لی۔ تو کچھ سالوں کے بعد نبوکت نظر نے جب مصر پر حملہ کیا تو اس نے پھر چن چن کے ان سارے لوگوں کو مار دیا جنہوں نے جدلیہ کو مارا تھا، اور بلکہ ان کے اور بھی بہت ساتھیوں کو مارا اور قتل و غارت کی۔ تو اس طرح 7ویں مہینے میں روزہ، اور اس کو خاص طور پر جدلیہ کا روزہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر 10ویں مہینے میں روزہ رکھتے تھے، یہ 10ویں مہینے کی 10 تاریخ کو، اور اس میں بھی یروشلم کا محاصرہ ہوا تھا۔ تو یہ اب اس میں ایک دو اور بات جو ہے وہ یاد رکھنے والی ہے کہ ہیکل جو تھی وہ خدا کی حضوری کی علامت تھی۔ ہیکل بننے سے پہلے جب یروشلم میں سلیمان نے ہیکل بنائی تو اس سے پہلے خدا نے موسیٰ کو کہا کہ تو ایک خیمہ بنا جس میں آپ میرے پاس آیا کرو گے، اور میں اس میں آپ سے باتیں کیا کروں گا، یعنی میں آپ سے ملاقات کیا کروں گا۔ I will be present there. I will be waiting there for you to have fellowship. ٹھیک ہے، with you. تو آپ پھر آؤ گے اور میرے ساتھ ملاقات کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مین جو تھا مقصد تھا مشخان کا، سکونت گاہ کا، خیمہ اجتماع جو تھا بنایا گیا، اس کا یہ مین مقصد تھا۔ لیکن اس خیمہ اجتماع کو جو ایک عارضی تھا، جیسے آج کل بیاہ شادیوں میں مارکیز لگائے جاتے ہیں، اور لیکن جو پکے شادی گھر ہیں وہ پکے شادی گھر ہوتے ہیں، تو ایسے یہ کہہ لیں کہ اس زمانے میں یہ ایک جو تھا مارکی تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں جو خدا قوم بنی اسرائیل کا دلہا ہے وہ وہاں آتا، اور اسرائیل بطور دلہن کے وہاں اس کے ساتھ ملاقات اس شادی حال میں کرتے تھے۔
تو داؤد نے کہا کہ میرے من میں یہ ہے کہ میں تیرے لیے پکا گھر بناؤں، پکا شادی کا حال. تو خدا نے کہا ٹھیک ہے، اس کی درخواست لے لی، لیکن اس نے کہا کہ تو نہیں، سلیمان بنائے گا. سلیمان کو پھر خدا نے حکمت اور دنائی دی، اور سارا وہی ڈیزائن جو موسیٰ کو اس نے دیا ہوا تھا. اس کو کہا کہ ہاں اب اس مارکی کو، کچے شادی حال کو پکا شادی حال کر دو. تو اس نے یہ پکا شادی حال بنا دیا. تو اس پکے شادی حال پر بہت حملے ہوتے رہے، اور سب سے بڑا حملہ پرانے عہد نامے میں جو تھا وہ تھا 586 کافی میں نبوکدنضر بادشاہ کا، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور یہ ہوا تھا 7ویں مہینے میں، تشری کے مہینے میں، اور سوری نا 5ویں مہینے میں، معذرت کے ساتھ. تو جب ہیکل جو ہے وہ برباد ہوئی تو لوگ جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ خدا کی حضوری ہم سے چھوٹ گئی ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ روزہ رکھا اور اپنی جان کو دکھ دیا، اور خدا کی حضوری کو پکارنے لگے کہ دوبارہ ہمارے درمیان آئے، یہ گھر آباد ہو. تو آپ کو پتہ ہے کہ عزرا اور نہمیہ، زربابل اور یہ سارے ان کو جو ہے وہ بڑی گریٹ اسمبلی، بڑی جماعت کہا جاتا ہے، بڑے بزرگ کہا جاتا ہے، جنہوں نے یروشلم شہر کی تعمیر کی نئے سرے سے، ہیکل کی تعمیر کی نئے سرے سے، اور پھر جو ہے وہ دوبارہ سے عبادت کا، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن لوگ ہمیشہ جو ہے وہ ہیکل کے لیے ماتم کرتے تھے، اور بے شک ہیکل تعمیر ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ جو ہے 5ویں مہینے کی 9ویں تاریخ کو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، اور سوگ کا روزہ رکھتے تھے کہ خدا کی حضوری ہم سے چھوٹ گئی تھی، ہیکل برباد ہو گئی تھی. وہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے. یہ جو پھر تھا 7ویں مہینے کا جدلیہ کا روزہ، اس کا بھی اس کے نام سے روزہ رکھا گیا، اس کو بھی رکھتے تھے. تو یہ تھا تھوڑا سا کہ خاص ایسے روزے تھے جس میں آبویسلی معاشرے میں پتہ چل جاتا تھا، محلے میں، گلی میں، بازار میں لوگوں کو کہ ہاں آج کون سا مہینہ ہے اور اس شخص نے کون سا روزہ رکھا ہے، اس نے ماتم کا روزہ رکھا ہے. تو یہ ایک کانٹیکسٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب وہ آئے انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے، فریسی رکھتے ہیں، ہم رکھتے ہیں، اور اکثر رکھتے ہیں. اکثر مین سال کے مختلف مہینوں کے مختلف دنوں میں، when we can be seen as being fasted. اچھا، اور یہ بالکل آبویس ہے کیونکہ ہم جو پاکستانی بیک گراؤنڈ سے ہیں، اسلامی معاشرے میں، تو وہاں جس نے رکھا ہوتا ہے مسلمان نے روزہ، وہ باں باں کر کے بتاتا ہے مینوں لگ گیا، میرا لگ گیا، مینوں لگ گیا، او میرا لگ گیا، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے. ایسے ہی یہودی معاشرے میں تھا، اور بہت سارے لوگ تو ظاہری رکھ رکھاؤ کے بہت زیادہ عادی تھے، شو آف کے بہت زیادہ دل دادا تھے، اور ریاکاری کے اور خوشنودی حاصل کرنے کے بہت ہی دل دادا تھے. اور یسوع مسیح نے تو اکثر فریسیوں کی ریاکاری پر تنقید کی، ان کی چیریٹی، ان کی گیونگ، ان کی خیرات پہ تنقید کی، ان کی لمبی لمبی دعاؤں پہ تنقید کی، اور یہی حال ان کا تھا، ان کے روزوں پہ بھی تنقید کی. وہ بھی یہی کہتے تھے لگ گیا، لگ گیا، مینوں لگ گیا. وہ کیا لگ گیا؟ تو یہ ہے وہ بڑا کانٹیکسٹ. This is the big context. I have seen some people quoting this verse, but they haven't looked at the background, they haven't actually read it through. تو میں نے سوچا کہ it will be a help for them as well. ہمیں جو بھی پک کرنی ہے، بات لینی ہے، پیسج لینا ہے، آیت لینی ہے، اس کے پراپر جو ہے کانٹیکسٹ، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا امیڈیٹ کانٹیکسٹ، دین اٹس اے لارجر کانٹیکسٹ.
تو ایک بگر پکچر جو ہوتی ہے اس کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے. تو ایک تو یہ کانٹیکسٹ ہے کہ یوحنا کے شاگردوں کو پتہ کیسے چلا کہ مسیح کے شاگرد روزہ نہیں رکھ رہے. کیوں؟ کہ مختلف مہینوں میں مختلف روزے تھے. اور ایک اور بڑا روزہ جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے احبار کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 29ویں آیت. بہت انٹرسٹنگ ہے یہ بھی. جی اس میں لکھا ہے اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بتباش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے. اور اس میں اپنی جان کو دکھ دینا جو ہے وہ خاص ذکر کیا گیا ہے. اب میرے عزیزو یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے. اس میں کہا کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ. تو ابھی میرا ایک خاص مقصد تھا نا کہ میں نے آپ کے سامنے کیلنڈر عبرانی کیلنڈر جو ہے اس کے مہینوں کے نام پڑے ہیں. 7واں مہینہ ہے تشرے کا مہینہ. ٹھیک ہے. اور تشرے کے مہینے اور آپ کو پتا کہ 4تھا مہینہ 5واں مہینہ 7واں مہینہ اور 10واں مہینہ یہ 4 مہینے ایسے تھے جس میں پبلکلی ڈکلیئرڈ ہوتے تھے روزے. جیسے رومن کیتھولک کلیسیا نے جو ہے وہ لینٹ کا سیزن مقرر کر کے ڈکلیئر کر دیا ہے اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. اور مسلمان رمضان کے مہینے میں پبلکلی ڈکلیئرڈ ہے. ایک سیٹ کیلنڈر ہے اور اس میں ہر ایک کو پتا ہے کہ ہاں جی یہ روزے رکھ رہا ہے. آج ہمیں پتا ہے کہ مسیحی روزے رکھ رہے ہیں. کئی کہیں گے ہاں بھائی میرے لگ گیا, لیکن کئی اچھے ہیں سوبر طریقے سے رہیں گے, نہیں ظاہر کریں گے, اپنا شو آف نہیں کریں گے کہ مجھے لگ گیا, کیونکہ وہ روزہ ابھی میں بتاتا ہوں کہ کائے کے لیے رکھنا ہے اور کیوں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میرے عزیزو 7واں مہینہ تشرے کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ یاد رکھنا کہ ہیبرو کیلنڈر میں یہ 40 دنوں کا ایک خاص عرصہ ہوتا تھا. کئی لوگ 40 دن کے روزے رکھتے تھے اور ان کو کہتے ہیں تشوہ, اور یہ عبرانی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے توبہ. اس میں شین نکال دیں تو ایگزیکٹ لفظ توبہ بنتا ہے. تشوہ جو مطلب ہے اس کا ریپینٹنس, توبہ. اور یہ 40 دن خدا کے ہاں اپنی جان کو دکھ دینے, حلیمی اور فروتنی اختیار کرنے, خدا کی مرضی اپنی زندگی میں جاننے کے لیے اور اپنی جان کو دکھ دینا. تو یہ جو تھے مغفرت کے یہودی ٹریڈیشن کے مطابق یہ تھا کہ ان 40 دنوں میں اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو آپ کے جو ہیں گناہ معاف ہو جائیں گے اور آپ کے نام جو ہیں وہ کتاب حیات میں لکھ دیے جائیں گے. اور اگر آپ نہیں روزے رکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو چانس نہ ملے اور آپ کا نام جو ہے وہ کتاب اموات میں رہے اور کتاب حیات میں نہ جائے. تو یہ بھی فریسیوں کی ایک بنائی ہوئی ٹریڈیشن تھی. لیکن خدا کا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ اس میں روزے رکھو گے اور آپ کا روزہ چھوٹ جائے گا, یا آپ نے نہیں رکھا تو آپ کا کتاب حیات سے نام کاٹ ڈالا جائے گا اور کتاب اموات میں لکھ دیا جائے گا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی. خدا اس میں بات یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ جو ہے یہ 7ویں مہینے میں خدا کہتا ہے کفارے کے لیے تیاری کرو. کہ جب آپ جانور لیتے ہو قربانی کا تو آپ سوچو کہ آپ کے گناہوں کی جو ہے معافی اس کا انتظام ہو رہا ہے.
خدا چاہتا تھا کہ لوگ کفارے کے پیغام کو، اس کے مقصد کو، اس کی اہمیت کو پہچانے، تاکہ جب مسیح جو خدا کا برا ہے آئے گا لوگوں کے لیے قربان ہونے کے لیے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے، صلیب پر جان دینے کے لیے، تو وہ اس کو پہچان سکیں کہ یہ خدا کا برا ہے۔ تو یہ بڑا مقصد تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہاں جان دینے، اپنی جان کو دکھ دینے کا ایک اور جو آسپیکٹ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ تھا کہ اگر آپ مسیح کو نہیں پہچانو گے تو پھر آپ اپنی جانوں کو دکھ ہی دیتے رہو گے، اور اپنی جان کو بلا وجہ محض فار نتھنگ دکھ دینے کا کوئی فائدہ اور کوئی پوائنٹ نہیں ہوگا، کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ایک جو تھا یہ روزہ تھا جو یہودی رکھتے تھے، اور یہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو، خاص ایک دن تو ضرور ہوتا تھا، لیکن بہت سارے جو ریلیجس لوگ تھے وہ 40 دن پریپریشن کے لیے رکھتے تھے، اور تشوع جس میں خدا کی مرضی معلوم کرتے تھے اپنی زندگی کے لیے، خاندان کے لیے برکات چاہتے تھے، گناہوں کی معافی کے لیے روزہ رکھتے تھے، اس طرح کر کے۔ تو یہ احبار کی کتاب میں یہ تشوع یعنی توبہ کے ایام ہوتے تھے جس میں لوگ روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ تھوڑا بیک گراؤنڈ ہماری سمجھ میں آ گیا، جو ہم نے متی کی انجیل میں سے آیت پڑھی ہے، اس کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں تاکہ یہ بات پوری طرح آپ کے گوش گزار ہو جائے کہ یہ کانٹیکسٹ کیا تھا، یہ کیسا انٹرسٹنگ سا مکالمہ ہے، ڈائلاگ ہے، انٹریکشن ہے۔ یوحنا کے شاگرد آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہم اور فریسی اکثر روزہ رکھتے ہیں، تو میں نے وہ جو اکثر روزہ ہے وہ آپ کو بتایا ہے، وہ ڈیٹیل آپ کو دی ہے کہ وہ کون کون سے روزے تھے جو لوگ اکثر رکھتے تھے، and they were seen being fasted، اور روزہ رکھے ہوئے لوگ دوسرے آس پاس کے ان کو دیکھتے تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ روزہ دار ہیں۔ لیکن یسوع مسیح اور اس کے شاگرد یہ والے روزے نہیں رکھتے تھے، سوائے اس کے کہ یسوع مسیح نے بیابان میں 40 دن روزے کے ساتھ گزارے خدمت کی تیاری کے لیے، جس طرح موسیٰ نے بیابان میں 40 دن تیاری کے ساتھ گزارے اور اوپر خدا کے ساتھ، اور اگلے مشن کے لیے جو خدا نے اس کو دینا تھا پہاڑ پر اس کے ساتھ گزارے۔ تو وہ مسیح کا 40 دن جو ہے وہ پہاڑ پر بیابان میں گزارنا جو ہے وہ موسیٰ کی مانند ہونا ہے، وہ موسیٰ کی مثل ہونا ہے، وہ مثیل موسیٰ ہونا ہے۔ وہ استثناء جو ہے وہ 15ویں باب کی جو ہے وہ غالباً 18ویں آیت ہے، یا ہاں جی غالباً، تو وہ اس کو پورا اس پیشین گوئی کو پورا ہونا تھا، اس لیے جو ہے وہ مسیح کی 40 دن کی 40 روزوں کی جو ہے وہ تیاری ہے۔ اور اس میں میں نے جیسے ذکر کیا کہ تشوع کے ایام میں پہلے سے یہ سسٹم موجود تھا، اس لیے اگر لوگ تیاری کے لیے یا مغفرت کے لیے روزے رکھتے تھے تو خدا ان کو جو ہے وہ پسند کرتا تھا۔ جی ہاں، وہ استثناء 18ویں باب کی 15ویں آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مسیح نے جو 40 روزے رکھے تھے، مسیح کو گناہوں سے کوئی مغفرت کی ضرورت نہیں تھی۔ یاد رکھیں، مسیح نے تشوع کے 40 ایام کو پورا نہیں کیا، اس کا یہ مقصد نہیں تھا، اس کو گناہوں سے معافی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ مسیح نے جو 40 روزے رکھے وہ اس نے مشن کی تکمیل کے لیے، جو خدا نے اس کو مشن دیا تھا کہ وہ انسانوں کی، پورے جہان کے گناہوں کی جو ہے معافی کے لیے خدا کے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچائے اپنی قربانی کے ذریعے۔ تو اس طرح اس نے جو ہے وہ روزے رکھے، جس طرح موسیٰ نے اب اس سارے مشن کو جو خدا نے اس کے سپرد کیا تھا،
قوم بنی اسرائیل کے لیے اس کو پورا کرنے کے لیے 40 دن رات فاقہ کیا اور خدا کے حضور گزارے. تو یہ اس کا بڑا مقصد تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب آتے ہیں پھر متی 9 باب کی 15ویں آیت کی طرف. یسوع نے ان سے کہا کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جو آپ دیکھیں بات تو صرف روزے کی تھی، یسوع مسیح نے ساتھ میں ماتم ایڈ کر دیا ہے. اس لیے مجھے یہ سارا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا پڑا کہ ماتم کیوں کرتے تھے. ہیکل کی بربادی، بنی اسرائیل کے لیے خدا کی حضوری کا چھوٹ جانا، ختم ہو جانا، اس کے لیے وہ ماتم کرتے تھے روزہ رکھ کر. اب یسوع مسیح، اس میں بڑی بات انٹرسٹنگ ہے. ابھی یہ سوچیں کہ غالباً یسوع مسیح جو ہے وہ کہہ لیں کہ اپنی خدمت کے دوسرے سال میں ہوگا یا تیسرے سال میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 36-37 سال کے بعد، 38 سال کے بعد جو ہے وہ ہیکل پورے طور پر برباد ہونے والی ہے. رومیوز کو برباد کریں گے 70 AD میں. ٹھیک ہے. یہ ہیکل پورے طور پر برباد ہو گئی اور آج وہاں جو ہے وہ ڈوم آف دا راک، ٹھیک ہے، وہ سنہرا گنبد بنا ہے اور اس کے ساؤتھ میں، جنوب میں مسجد اقصی بنی ہے. مجھے موقع ملا تھا، میں جب اسرائیل گیا 2-3 سال پہلے، تو یروشلم میں بیت لحم میں جانے کا اور تھوڑا اسٹڈی ریلیٹڈ ٹور کرنے کا، تو اٹ واز ریئلی ویری ویری انسائٹ فل. تو بات کرنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ ماتم کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہودی روزہ رکھ کر ہیکل کی بربادی یعنی خدا کی حضوری کے چھوٹ جانے کا ماتم کرتے تھے. اب یسوع نے یہاں 2 باتیں کر دی ہیں. ایک تو اس نے، بلکہ 3 باتیں کر دی ہیں. ایک تو اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ جو روٹین میں جس آفن جس روزے کی آپ بات کر رہے ہو، وہ آپ کئی روزے ماتم کرتے ہو ان پر. اور ماتم کس چیز کا کرتے ہو؟ کہ ہم سے ہیکل چھوٹ گئی تھی، ہم غلامی میں چلے گئے تھے. نو آئی ایم ہیئر، نجات تو میرے پاس ہے، راہ حق اور زندگی تو میں ہوں. آئی ایم ہیئر ٹاکنگ ٹو یو رائٹ ناؤ. میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. زندگی میں ہوں، نجات میرے پاس ہے. وہ خدا جس کا آپ مطلب انتظار کرتے تھے، موسیٰ کو کہا نہیں، ہمیں تو موسیٰ ہی ٹھیک ہے، ہمیں انسانی روپ میں ہی بارے میں ہے خدا. That is me. I am here now. You don't need to fast for that kind. آپ کو ماتم والا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آلو پارے ہیکل چھوٹ گئی، خدا چلا گیا، ختم ہو گیا. نہیں، خدا is here, God is here, I am here. میں تو یہاں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے پاس ہوں. تو یہ بڑا میسج اس نے دیا. اس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں یہ پرانے عہد نامے میں تصور بہت پکا ہے کہ خدا ایک دلہا کی مانند ہے اور قوم بنی اسرائیل اس کی دلہن ہے. یہ جا بجا اس کی تصویر کشی اور اس محاورے کو جو ہے وہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو وہ اس کو سمجھتے ہیں. یسوع مسیح نے اس انداز میں بات کی ہے، میرے ماننے والے، میرے فالوور، وہ جو ہیں وہ میری دلہن ہے، میں ان کو لینے آیا ہوں. ٹھیک ہے. اور براتی جو میرے ساتھ ہیں، تو یہاں پرانی جو انگریزی کے ترجمے ہیں بائبل کے، ان میں کیا گیا ہے برائڈ چیمبر، یعنی دلہن کا کمرہ، جہاں دلہا بیٹھا ہے اور دلہن آئی ہے اس کے پاس، یا دلہا ہے اور دلہے کے جو سڑبالے ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں. تو وہ جشن منا رہے ہیں، رنگ رلیاں کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، عید منا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو دلہن کو لینے آیا ہوں. تو جب
नाच गाने के साथ, वाद्यों के साथ दुल्हन को लेने आते हैं, मातम नहीं करते, फिर जश्न मनाते हैं और खुशी करते हैं। इसलिए जब तक मैं ये आपको लेने आया हूं, आपको क्या बुलाता हूं कि मेरे पास आओ, ये मातम का टाइम नहीं है, ये खुशी का टाइम है। साथ ही उसने बोल दिया अगली आयत में, 15वीं का दूसरा हिस्सा, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। बहुत मानीखेज बात है। दूसरी बात उसने ये कर दी कि व्हेन आई हैव कंप्लीटेड माई मिशन, लोगों को बचाने का, तो उसके बाद जब मैं थोड़ी देर के लिए चला जाऊंगा, अवे होऊंगा, तो मेरे फॉलोअर्स दे विल मिस मी, और फिर वो रोजा रखेंगे। उनको जब जब जरूरत पड़ेगी, जब जब उनको जरूरत पड़ेगी पावर लेने के लिए, कुदरत हासिल करने के लिए, ताकत पाने के लिए, दानाई पाने के लिए, विजडम लेने के लिए, फैसलों में हिकमत और दानाई हासिल करने के लिए मुख्तलिफ फैसलों में, तो देन दे विल फास्ट। तो क्या हुआ अमाल की किताब में? जब यीशु मसीह आसमान पर चला गया, शागिर्द जमा होकर बैठे, रोजा रखा, और जब यहूदा इस्करियोती उनसे जुदा हो गया, खुदकुशी उसने कर ली, तो उन्होंने कहा हम तो 11 रह गया। मसीह ने तो कहा था कि आप 12 हो, तो 12 इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे 12 तख्तों पर बैठकर, हम तो 11, तो लेट्स मेक इट 12, कंप्लीट करें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या करें? फिर उन्होंने रोज़ा रखा, दुआ की, विजडम पाई, और कुरान की मदद से इसमें पाक रूह आया, शामिल हुआ, और उन्होंने 12वां शागिर्द जो है मततिया, उसकी जगह फिर उन्होंने पाया। इसी तरह बालाखाना में लोग एक दिल होकर दुआ रोज़े के साथ कर रहे थे, और खुदा का पाक रूह आया और उन कुव्वत नाजल हुई, और खुदा ने जो है वो उनको फिर बरकत दी। तो ये एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है शायद का कि हाँ, उसके बाद जब जब ज़रूरत पड़ेगी तो जो लोग हैं वो रोज़े रखेंगे। अब कई लोग बात करते हैं जी ये जो लेंट मुकर्रर किया गया है 40 रोज़ों का, ये रोमन कैथोलिक कलीसिया ने किया है, तो ये इंसानी कैलेंडर है, हम इसको नहीं मानते, हम बाइबल को मानते हैं, ये है वो। देखिए मेरे अजीज़ों, बात यह है कि हम जो रसूमात हैं, जो रिचुअल्स हैं, कई बात करते हैं जी 14 मकाम हैं, उनकी बातें देखें। बात रिचुअल्स की नहीं, बात ये जो 14 मकाम हैं या ये जो लेंट मुकर्रर किया है कलीसिया ने, ये मैं समझता हूँ कि एक मौका उन्होंने दिया है कि आप इसको पर्सनल लें, और यू हैव अ टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। अगर आप रख सकते हैं उन दिनों में तो आप रोज़े रखें, रिफ्लेक्ट करें, और खुदा से मांगें, अपने ख़ानदान के लिए बरकत मांगें, ज़िंदगी में बड़े बड़े फैसलों के लिए खुदा से विजडम, हिकमत और दानाई मांगें। वो लोग जिनकी शादियां नहीं हुई, वो अच्छे लाइफ पार्टनर्स पाने के लिए खुदा से हिकमत और दानाई मांगे, रोज़ा रखें, दुआ करें। मातम करने की ज़रूरत नहीं, खाकसार हलीम बनकर उसके हजूर आएँ। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी एक जो ज़रूरत है इस वक्त, हमें ये नहीं कि हम तनकीद करें कि ये इंसानी रसूमात हैं, ये इंसानी कैलेंडर है। हम जिस दौर से और जिन हालात से आखिरी दिनों में गुजर रहे हैं, और ये पेंडेमिक का जो सिलसिला जारी है पूरी दुनिया में, और मैं समझता हूँ कि हमें रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, हमें गौर व खौज करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में, अपने अपने मोहल्ले माशरे में, अपनी अपनी कलीसिया, अपनी अपनी बरादरी में, और हम कलीसियाई इत्तेहाद की बात करें। हम एक दूसरे को सपोर्ट करने की, एक दूसरे की हौसला अफजाई की, और एक दूसरे की ईमान अफजाई की बात करें, एक दूसरे के लिए हौसला अफजाई, खुशी, बरकत का बायस बने। ये मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, बजाय इसके हाँ कोई अगर टोटली गलत तालीम देता है, वो पौलुस ने कहा कि वो खुशखबरी जो हमने तुम्हें सुनाई है, अगर कोई फरिश्ता भी आकर तुम्हें कोई और खुशखबरी सुनाए तो उसको ना मानना। खुशखबरी एक ही है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है,
اور خدا پاک روح، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح، یہ تین اقانیم ہیں، اور خدا نے بیٹے کو بھیجا کہ وہ صلیب پر ہم سب کے لیے جان دے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، قربانی دے۔ تو یہ ہے وہ انجیل۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور انجیل سنائے تو رسول کہتا ہے کہ اس کو نہ مانے۔ اس لیے جو عام چھوٹی موٹی رسومات ہوتی ہیں ہر جو ہے وہ گروپ میں، فرقے میں، وقت کے ساتھ ساتھ ریچولز آ جاتی ہیں۔ ہم ریچولز کی عبادت نہیں کرتے، ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ کئی ریچولز ایسی ہوتی ہیں، کئی سٹیپس ایسے ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں انسان کو ہیلپ کرتے ہیں ریفلیکٹ کرنے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ان چیزوں پر تنقید نہ کریں۔ اگر کہیں کوئی ہے اچھا اسپیکٹ تو ہاں اس کو لیں، لیکن کوئی مجبوری نہیں کہ آپ کسی دوسرے کی ریچولز کو فالو کریں۔ تو اب میں جو ہے وہ متی کی انجیل کے 6 باب میں جو بڑی مشہور و معروف آیت ہے اس کے ساتھ میں آج کی اس ٹاک کو جو ہے وہ کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، جسے ہم سب جانتے ہیں۔ 6 باب کی 16ویں آیت ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ تو میرے عزیزو، یہاں یسوع مسیح نے کسی کیلنڈر کی کوئی بات نہیں کی کہ آپ جو ہے وہ ادار میں روزے رکھیں، نیسان میں رکھیں، چوتھے مہینے میں رکھیں، 5ویں میں رکھیں، 7ویں میں رکھیں، 10ویں میں رکھیں۔ نو، یسوع مسیح نے کوئی کیلنڈر نہیں دیا۔ کیلنڈر ہے آپ کی نیڈ۔ یاد رکھیں، بہت سارے جو ہیں جوش سیجز اور پرانے ہمارے کلیسیا کے آبائی بزرگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کی کسی ارجنٹ نیڈ کو یا ایڈریس کرتی ہے، یا جو کسی ایمرجنسی کو ڈیل کرتی ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی، شاگردوں نے دیکھا کہ ہم تو 11 رہ گئے ہیں، ایمرجنسی، ارجنٹ نیڈ، بیٹھ گئے، روزہ رکھا، وزڈم مانگی، پریئر کی۔ سو یہاں خداوند یسوع مسیح نے کیلنڈر نہیں دیا، منڈے کو رکھو، جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ مختلف ایام میں روزے رکھے جاتے تھے، منڈے کو رکھا جاتا تھا، تھرسڈے کو رکھتے تھے لوگ۔ اس نے کہا نہیں، ڈونٹ ہیو ٹو شو اے اسٹرکٹ روٹین کہ منڈے کو رکھنا ہے، تھرسڈے کو رکھنا ہے، یا چوتھے مہینے کا رکھنا ہے، لینٹ کا نہیں۔ وین ایور، جب تم روزہ رکھو، وین ایور دیر از اے نیڈ، جب آپ فیل کرو کہ آپ کو ضرورت ہے، آپ کو خاکسار ہونا ہے، آپ نے خدا کے حضور آنا ہے، آپ کو انرجی چاہیے، قوت چاہیے، وزڈم چاہیے، آپ خدا کے پاس آؤ، روزہ رکھو۔ اور پھر ریاکاری سے منع کیا گیا، آل پارے لگ گیا، نو، ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیل، کیونکہ پرانے عہد نامے میں یہ تھا کہ لوگ سر میں خاک ڈال لیتے تھے، سب کو پتہ چل جاتا تھا یہ روزے دار ہے، خاک ڈال لیا ہے، خدا کے لیے ڈال لیا ہے، وائی شو ٹو پیپل۔ تو اس لیے خدا نے کہا نہیں، خاک نہیں، بلکہ آپ کیا کرو، آپ نہاؤ تو تیل لگاؤ، فریش لگو، ڈونٹ لک گلومی اینڈ ڈاؤن کاسٹ اینڈ مرے ہوئے، نہیں، فریش لگو، ڈونٹ شو پیپل دیٹ آئی ہیو اے فاسٹ۔ سو تھینک یو ویری مچ لسننگ کے لیے، اور امید ہے کہ آپ کو متی کی انجیل 9 باب کی 15ویں آیت کی روشنی میں روزے کی سمجھ آئی ہوگی، اور پلیز ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین، گاڈ بلیس یو۔